میں نے کچھ آوازیں سنی جیسے لوگ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ ایک تو امیہ تھا مگر یہ ایک اور دھیمی ذرا آواز تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی بہت کوشش کی مگر سورج جو اس وقت اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ آگے برسا رہا تھا مجھے چندیائی دے رہا تھا۔ کچھ رقم کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، مکے کا معمول تھا۔ مکے میں دولت کمانے کا شوق وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں دوبارہ سو جاؤں اور پھر غلام کی حیثیت سے کبھی نہ جاگوں، کبھی نظر نہ آؤں ان لوگوں کو، کبھی ان کو میری آواز نہ سننی پڑے۔ اللہ رحیم و کریم جب کسی کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے تو اس کے عمل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اپنے ساتھ کسی کی جان لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہایت اذیتناک منصوبے بنایا جاتا ہے، مگر اس کڑے وقت میں بھی اللہ اپنے بندوں کے شامل حال رہتا ہے۔ میری اس آزمائش کی گھڑی میں وہ میرے ساتھ بھی تھا، اسی لیے اس نے آزمائش پر پورا اترنے کے لیے مجھے ایک خاص شعور دے کر اپنے کرم سے نوازا۔ اب میرے کانوں میں ایک تیسری آواز آئی، بڑی جانی پہچانی آواز۔ ابو جہل مجسم اختیار انداز میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے کہ غلام کو سزا ختم ہونے سے پہلے خریدا یا بیچا جائے۔ میں اپنے حواس قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ امیہ تھا، یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس کی لاش کے 200 درہم دیتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، اچھا تو یہ تھی وہ دھیمی سی آواز جو میں نے کچھ دیر پہلے سنی تھی، مگر ابو بکر یہاں کہاں؟ دھوپ کی شدت کے باوجود میں نے آنکھیں کھولیں اور اس چھوٹے سے عمل کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے اپنے سارے جسم کا زور لگا دیا ہو۔ دھوپ کے دہکتے جہنم کے اس پار سے مجھے امیہ کی آواز آئی۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، غلام زندہ ہے، زندہ ہے۔ میں نے بھی اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ نہایت تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کے انداز سے میرے کانوں کے پاس منہ لا کر بولا، سانس لے ارے بدبخت شیافام حیوان، سانس لے، معاذ اللہ۔ سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ شخص جو گھٹنوں سے میرے خون کا پیاسا تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو زندگی میں ہنسی کم اور ہنسنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ امیہ پھر کچھ کہہ رہا تھا، ابو بکر، غلام نے اپنے جسم کی حرکت سے اپنی قیمت بڑھا لی ہے، اب 100 میں نہیں 200 میں سودا ہوگا۔ 200 درہم میرے حوالے کرو اور لے جاؤ اسے۔ میرے اوپر رکھے ہوئے بھاری پتھر ہٹا لیے گئے، میری مشکلیں کھول دی گئیں۔ بلال ایک بار پھر بکا، ایک بار پھر خریدا گیا، لیکن اس بار صرف 1 منٹ کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری آنکھیں خون اور آنسوؤں سے اتنی دھندلائی ہوئی تھیں کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر میں میری ٹھہری ہوئی نظر نے اسے پہچان لیا۔ یہ تو زید تھے، محمد کے منہ بولے بیٹے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زید نے کہا، بلال، اے میرے بلال، اب تم آزاد ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس ایک فقرے کے بعد میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ادھر امیہ لہک لہک کر اپنی رقم گن رہا تھا۔ اس کی ہنسی تھی کہ تھم نہیں رہی تھی۔ ابن ابو قحافہ، تم نے اس کے 200 درہم دے دیے، میں تو اسے 100 پر بھی بیچنے کو تیار تھا۔ اب میں نے ابو بکر کو دیکھا، ایک چہرہ جس کا چہرہ قندیل کی طرح روشن تھا۔ امیہ، دھوکہ میں نے نہیں، تم نے کھایا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کیا میری قیمت واقعی اتنی بڑھ چکی تھی؟ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں، چلنا تو درکنار، میں کھڑا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ابو بکر نے مجھے ایک بازو سے پکڑا، زید نے دوسرے سے، اور مجھ نیم مردہ کو آدھا راستہ چلانے اور آدھا تقریباً گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ 5 دن تک میں ابو بکر کے گھر ایک تاریک کمرے میں پڑا بے ہوش رہا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش بھی آ جاتا، مگر زیادہ عرصہ بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ میرے بستر کے گرد سرگوشیاں کرتے ہوئے مجھے مرہم لگاتے، تیل ملتے اور میرے بدن پر ٹھنڈے پھاہے رکھتے۔ ایک بار مجھے ہوش آیا تو میں نے کمرے کے ایک گوشے میں کسی کو عبادت کرتے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ 6 دن صبح کے وقت میں چند قدم اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ میں اپنے قدموں پر چل کر باہر کھلی فضا میں آیا تو بکر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً ایک بکری لائے اور میرے سامنے اس کا دودھ دو کر مجھے پلایا، پھر بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواتر 3 دن تک تمہارے کمرے میں جا کر تمہاری صحت کی دعا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک تمہارا بہار نہیں اترا انہوں نے دعائیں جاری رکھیں۔ تمہاری صحت پر وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے، بلال اسلام میں داخل ہو گیا، کل ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔
ابو بکر مجھ سے پہلے بھی کچھ 6 غلاموں کو آزاد کرا چکے تھے، جن میں عامر بن فہیرہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا 7واں شخص تھا، کچھ کہتے ہیں 9واں، لیکن میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں سابقون الاولون میں تھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ ایک بے نوا غلام کا میری اوقات تھی کیا تھی، میں وہی تو تھا، ایک پتھر کے نیچے پڑا پایا گیا تھا۔ دربار رسالت میں دوسرے دن ابو بکر مجھے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ان کی کشادہ پیشانی، ان کی اعلیٰ ظرفی اور نجابت کا مظہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ان کی خوبصورت متناسب آنکھوں کی سیاہی میں گہرے بادامی رنگ کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ ہاتھ ملاتے تھے تو مضبوطی سے اور اس وقت تک گرفت ڈھیلی نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا۔ زمین پر ان کے قدم اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ لگتا تھا پانی پر چل رہے ہوں۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑتے تو صرف گردن نہیں موڑتے بلکہ کمر سے ان کا جسم ساتھ مڑ۔ یہ محمد تھے، اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے امزاد جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ علی نے جو اس وقت بچے تھے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں علی، نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر نبی دو عالم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے گلے لگایا اور فرمایا، بلال، جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ ان کے گرم گرم آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ جب سے میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے یہ پہلے شخص تھے جن کے محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے گڑھے کی تہہ سے بحفاظت باہر نکال لیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ لمحہ خوشی کا نہیں تھا۔ میری خوشی کا کیا محل تھا جب محمد اشکبار تھے، کائنات کا سب سے صاف پاک دل، میری وجہ سے غمگین تھا۔ یہ بات میری فہم سے باہر ہے کہ نصارہ اس بات میں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے۔ مجھ ناچیز کو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کسی پیغمبر کو رنجیدہ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ نبی نے تیرے لیے آنسو بہائے، تجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، تو نے بڑی منزلت پائی، لیکن مجھے اس میں اختلاف رہے گا۔ محمد نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس بات پر میں چونک گیا۔ کہاں میں، کہاں وہ عالی نسب، کہاں؟ آج تک قریش کے کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا۔ میرا منصب یہ تھا کہ میں ان کے پاؤں میں بیٹھوں، ایک ہی چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انتہائی تذبذب کے عالم میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسوس اور شفقت بھرے انداز میں میری مدد فرمائی۔ دیکھو بلال، اگر تم بیٹھو گے نہیں تو علی ہم کو اپنے کھیل نہیں دکھائے گا۔ میں بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اہل منصب کے پہلو میں ایک ہی چٹائی پر، اور بس یہیں سے میری 22 سال پر محیط شب و روز کا یہ ساتھ حضور کی زندگی کا آخری لمحے تک رہا۔ اس تمام عرصے میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ چلا اور ان کے ساتھ سفر کیا۔ مدینہ منورہ میں انہیں صبح نماز کے لیے بیدار کرنے کی سعادت بھی میرے مقدر میں آئی۔ صبح جب میں اذان کے لیے جاتا تو پہلے ان کو بیدار کرتا، ان کے حجرے کے دروازے کے پاس ہلکے سے دستک دیتا اور کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں، میں صحابی رسول تھا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس پر شاہان عالم رش کرتے ہیں۔ اس دن جب میں ان کے ساتھ چٹائی پر بیٹھا کیا عرش کی بلندیوں تک اٹھ گیا۔ جب علی اپنے کھیل دکھا رہے تھے تو سارا گھر خوشیوں سے معمور تھا۔ وہ پھلانگتے، کودتے، کلا بازیاں لگاتے، الٹی سیدھی اور پھر ہوا میں اچھلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہوا میں پکڑ کر اپنے بازو میں لے لیتے۔ بچوں کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، ایسا لگتا ہے ان کے اندر کوئی کشش ہو۔ ایک دن مدینے میں نماز پڑھنے تشریف لائے تو شانوں پر ایک چھوٹی سی بچی کو سوار کیا ہوا تھا۔ یہ بچی ایک ننھے فرشتے کی طرح مسجد میں سب سے اونچی نظر آ رہی تھی اور اپنی معصومیت میں حضور کے بال کھینچنے کی گستاخی بھی کر رہی تھی۔ اسے بہت دیر تک شانوں پر بٹھائی رکھا، اتارا اس وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز ختم کرتے ہوئے اسے پھر اٹھا لیا۔ اس بچی کا نام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضور کی نواسی اور حضرت حتیجہ
کی ہمشیرہ حالہ کی پوتی تھیں، ابو الاس اور زینب کی دختر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چھیڑتا ہوں تو بات کہیں سے کہیں جا نکلتی ہے، بے شمار واقعات ذہن میں ابھرنے لگتے ہیں، کس کو چھوڑوں کس کو بیان کروں، کہاں سے ابتدا کروں کہاں انتہا۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں میری زندگی کے آخری دنوں کے ایک لمحے کو حسن سے بھر رکھا ہے۔ چاروں طرف نور ہی نور محسوس ہوتا ہے، اور نور کے اس دائرے میں ایک سیاہ نقطہ، کتنی رحمت ہے مجھ پر اللہ کی۔ علی کے کھیل ابھی جاری تھے کہ باقی افراد خاندان بھی وہاں آ گئے۔ ختیجہ سروے کائنات کی چاروں دختران زینب، رقیہ، کلثوم اور بی بی فاطمہ یہ اپنا ایک الگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ سب نے مجھے نہایت اپنائیت کی نظر سے دیکھا۔ فاطمہ نے تو بیٹھتے ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ حبشہ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ چڑیاں کیسی ہوتی ہیں؟ میں بیچارہ کیا جواب دیتا؟ میں نے تو حبشہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ادھر ادھر کے جواب دیتا رہا۔ اتنے میں ام کلثوم نے کھجوروں کی ایک ٹوکری لا کر رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور نرم نرم پکی پکی کھجوریں انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتے اور مجھے دیتے جاتے، خود کھانے کے لیے جو کھجور بھی ہاتھ میں آتی کھا لیتے تھے۔ پھر حضرت ختیجہ نے میرے لیے بکریوں کا تازہ دودھ منگوایا۔ ختیجہ اپنے شوہر سے 15 سال بڑی تھیں، دراز قد، خوش خرام، خوش مزاج، پروقار۔ اس عمر میں بھی وہ ایک خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ 25 سال تک حضور کے عقد میں رہیں، اور جب تک انتقال نہیں فرمایا حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا یا کبھی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے وقت رسالت مآب کی عمر 50 سال تھی۔ دونوں کا آپس میں بے حد پیار تھا، زندگی بڑی خوشیوں میں بسر ہو رہی تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، قاسم اور عبداللہ، لیکن ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اب دن ڈھلنے لگا، سائے دراز ہوتے جا رہے تھے، باہر تھوڑی سی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی، اور مکہ جو دھوپ کی شدت میں دم سادے پڑا تھا، آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا۔ مکہ ہوا کے جھونکوں سے بیدار ہوتا، گرمی میں اتنی گھٹن ہوتی تھی کہ سانس لینا بھی دوبار ہو جاتا۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو باہر بیٹھتے ہیں، صحن میں موسم بہتر ہوگا۔ میں اٹھنے کو تو اٹھ گیا، لیکن اٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تو تقریباً اپاہج ہوں۔ میں اپنا بوجھ نہیں سنبھال پا رہا تھا، لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ ابو بکر نے لپک کر مجھے سہارا دیا اور اپنے بازوؤں میں سنبھال کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ حضرت ختیجہ نے اس صورتحال دیکھی تو بیٹیوں کو آواز دے کر کہا کہ کمبل اور گرم تیل لے آئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور علاج تھا۔ انہوں نے فرمایا، اٹھنے کی کوشش کرو بلال، ان کو گردش میں آنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر پا رہا تھا، ان پر وزن ڈالنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی، اور میں ان کا ہاتھ تھامے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس بار جب میں کھڑا ہوا تو اپنا سارا درد میں چٹائی پر ہی چھوڑ آیا۔ حضرت محمد کبھی معجزے نہیں دکھاتے تھے، انہیں بیماروں کو شفا یاب کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، پانی پر چل کر نہیں دکھاتے تھے، لوہے کو پانی پر تیرا کر لوگوں کو حیرت میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اور نہ زخموں سے نڈال غلاموں کا درد رفع کرنے کے لیے کوئی اعجاز دکھاتے تھے۔ اس شام میں جب انہوں نے مجھے اٹھایا اور ان کے ہاتھ کے لمس سے میرا سارا درد دور ہو گیا تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ وہ ان باتوں سے بہت بلند تھے، انہوں نے صرف اتنا کیا کہ مجھے تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کی۔ یہ ان کا وصف تھا کہ وہ ہر شخص کے اندر چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو دیکھ لیتے تھے، ان کا شعور دے دیتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہر شخص کے اندر فطری طور پر رحم کا جذبہ موجود ہے، تو انہوں نے سب کو اس کا ادراک کرا دیا، اور اس طرح انسان کی فطری خوبی ابھر کر سامنے آ گئی اور زندگی کا روزمرہ بن گئی۔